جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مطالعہ کر رہے تھے امام شاطبی کی کتاب الموافقات کا۔ بس آج کے اس لیکچر میں ہم اس بات کو سمیٹ لیتے ہیں، باقی تو بہت لمبی چوڑی بات ہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ ہم لیکچر میں انشاءاللہ سے پھر شروع کرتے ہیں علامہ عمدی کی کتاب الاحکام کو۔ خیر بہرحال یہ کہہ رہے ہیں جی جو دوسرا مسئلہ ہے المسئلہ الثانیہ، ٹھیک ہے، کل مرتبۃ من هذه المراتب ينضم الیہا ما هو كالتتمہ والتکملہ۔ ہل مرتبہ جو کہ ان مراتب کے ساتھ مل جاتا ہے، یعنی تین مراتب کی بات ہوئی تھی نا پیچھے، ضروریات دین کی، حاجیات دین کی اور تحسینیات دین کی۔ اسی اعتبار سے ان کی اہمیت ہے، امپورٹنس ہے۔ تو کل مرتبہ من هذه المراتب یعنی ان تین مراتب میں سے ہر مرتبہ ہے، وہ ضروریات دین ہو، حاجیات ہو یا تحسینیات ہو، ینضم الیہا، ان تینوں مراتب میں کچھ اور چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ ما ہوا کالتتمہ والتکملہ، جو ان کو مکمل کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کے تصور کو آپ کہہ لیں کہ جی پورا کر رہی ہیں۔ مما لو فردنا فقدہ لم یخل بحکمتہ الاصلیہ، اگر وہ جو تتمہ ہے یا تکملہ ہے، یعنی وہ جو کمپلیشن ہے، جو چیزیں ان کو کمپلیٹ کرنے والی ہیں، یعنی ایک تو ضروریات ہیں نا، حاجیات ہیں اور تحسینیات ہیں، پھر ضروریات کو کمپلیٹ کرنے والی چیزیں ہیں، یعنی مکملات ضروریات، ضروریات کی تکمیل کرنے والی، پھر اسی طرح حاجیات کی تکمیل کرنے والی، پھر اسی طرح تحسینیات کی تکمیل کرنے والی چیزیں۔ تو اگر یہ نہ ہو، مما لو فرضنا فقدہ، اگر یہ جو تکمیلات ضروریات ہیں یا تکمیلات تحسینیات ہیں یا تکمیلات جو ہے وہ حاجیات ہیں، یہ اگر نہ بھی ہوں تو لم یخل بحکمتہ الاصلیہ، تو جو بنیادی حکمت ہے اس حکم کی یا احکام شریعہ کی، تو وہ انشاءاللہ سے موجود رہتی ہے۔ فَأَمَّا الْأُولَى، اگر ہم پہلی کی مثال لیں یعنی ضروریات کی، یعنی ایک تو ضروریات دین ہے نا، احکام شریعہ کے آبجیکٹیو جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ضروریات دین، دین کی حفاظت، مال کی حفاظت، جان کی حفاظت، عقل کی حفاظت، نسل کی حفاظت، عزت کی حفاظت، 6 ہو گئے۔ اب کچھ جو ہے وہ ان کے لیے تکمیل کی حیثیت رکھتی ہیں چیزیں، تو وہ کیا ہیں؟ فنحو التماثل فی القصاص، قصاص میں برابری، فإنه لا تدعو الیہ ضرورہ، کہ ضرورت جو ہے نا وہ اس کا تقاضا نہیں کرتی۔ ایک منٹ، میں ذرا دروازہ کھٹک رہا ہے، میں ذرا ایک منٹ۔ اچھا جی، اب اس بات کو اصل میں سمجھیں۔ بات یہ ہے کہ ایک ہے قصاص کا حکم، ٹھیک ہے، قصاص کا حکم تو ضروریات دین میں سے ہے نا، مطلب اب جان جو ہے نا، جان، انسانی جان کی حفاظت کے لیے اللہ نے قصاص کا حکم نازل کیا، ٹھیک ہے، تو یہ ضروریات میں سے ہو گیا کہ آپ نے انسانی جان کو محفوظ بنانا ہے تو آپ کو قصاص کے حکم پہ عمل کرنا ہے۔ گویا کہ قصاص کے حکم کا جو آبجیکٹو ہے، جو شرعی مقصد ہے، وہ ہے انسانی جان کی حفاظت۔ لیکن ایک ہے قصاص میں تماثل۔ قصاص میں تماثل یہ ہے کہ جس طرح قاتل نے قتل کیا ہے اسی طرح سے قاتل کو قتل کیا جائے۔ مثال کے طور پہ اس نے بے دردی سے مارا ہے، یا اس نے چھریوں سے مارا ہے تو اس کو چھریوں سے مارا جائے، اور اگر اس نے گن سے مارا ہے تو اس کو گن سے مارا جائے۔ دیکھیں نا، کچھ قاتل ایسے ہوتے ہیں جو بے دردی سے بھی قتل کرتے ہیں، مطلب یہ بات تو اب سب کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی نا۔ تو اب کیا قاتل کو اسی طرح سے مارنا ضروری ہے؟
جس طرح سے اس نے مقتول کو مارا ہے، یہ ہے تماثل فی القصاص۔ تو وہ کہہ رہے ہیں قصاص تو ضروریات دین میں سے ہے، لیکن قصاص میں جو تماثل ہے، یعنی اسی طرح سے قاتل کو مارنا جس طرح اس نے مقتول کو مارا ہے، اگر تڑپا تڑپا کے مارا ہے تو اس کو بھی تڑپا تڑپا کے مارے، یا صرف قصاص لینا جو ہے اس سے دین کے حکم پہ عمل ہو جائے گا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تماثل جو ہے نا وہ اس جو ضرورت ہے، جو شریعت کا جو آبجیکٹو ہے اس کو کمپلیٹ کرتا ہے، تکمیل اس کی کرتا ہے۔ تو اس لیے تماثل آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ریکمینڈڈ ہے، قصاص میں تماثل کیا ہے؟ ریکمینڈڈ ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس سے شرعی مقصد کی تکمیل ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ تکمیل مطلب آپ نہ بھی کریں، اب یوں کہہ لیں کہ جی فنیشنگ ہو جاتی ہے، وہ جو شرعی مقصد ہے نا اس کی فنیشنگ ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ اس کی فنیشنگ نہ بھی کریں، اس کی تکمیل یا کمپلیشن نہ بھی کریں، تو شرعی مقصد بہرحال ضرورت کے درجے میں پورا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاح التماثل فی القصاص، قصاص میں جو تماثل ہے، فإنه لا تدعو الیہ ضرورہ، ضرورت جو ہے نا اس کا تقاضا نہیں کرتی، ولا، ضرورت تو اسی چیز کا تقاضا کرتی ہے بھئی جان کے بدلے جان، ٹھیک ہے، ولا تظہر فی شدت حاجہ، اور نہ ہی جو ہے وہ جو شدید حاجت ہے وہ اس میں ظاہر ہوتی ہے۔ مطلب مقتول کے ورثاء بھی جو ہے نا ان کو کوئی ایسی شدید حاجت نہیں آئی ہوتی کہ جی اس کو ویسے ہی مارا جائے قاتل کو، کہ جیسے ہمارے جو ہے وہ مقتول کو مارا گیا، انہیں یہ ہوتا ہے کہ بس اس کی جان لے لی، ولیکنہ تکمیلی، تو بس یہ جو ہے نا تماثل جو ہے یہ تکمیلی ہے، ٹھیک ہے، یہ ضروریات میں سے نہیں ہے، لیکن ضروریات کے مکملات میں سے ہے، اس کی تکمیل کرنے والوں میں سے۔ وکذالک نفقۃ المثل، اسی طرح نفقۃ المثل یعنی بیوی پہ خرچ کرنا، یہ تو ضروریات میں سے ہے نا، یہ تو ضروریات میں سے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ عرف کے مطابق خرچ کرنا تو یہ تکمیلی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اجرت المثل، اجرت دینا یہ تو ضروریات میں سے ہے، بھائی آپ نے کام لیا ہے تو آپ اس کی اجرت تو دیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا مال جو ہے وہ شریعت اس کو محفوظ بنا رہی ہے، لیکن آپ اس کو کتنی اجرت دیں تو وہ تو باہمی رضامندی سے جو طے ہو گئی وہ آپ نے دینی ہے۔ ایک یہ ہے کہ مارکیٹ کے مطابق اجرت دیں آپ، مارکیٹ کے مطابق جو اجرت ہے یہ تکمیلی چیز ہے، اب بات سمجھ رہے ہیں نا۔ وقراض المثل، ٹھیک ہے، قراض بھی اس کو کہتے ہیں، مضاربہ کو، مضاربہ تو اب فقہ میں پڑھا ہوگا آپ نے، ٹھیک ہے، جو ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جس میں ایک بندے کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، دوسرے کی جو ہے وہ محنت ہوتی ہے۔ والمنع من النظر الى الاجنبیہ، اور اسی طرح اجنبی عورت کی طرف دیکھنے سے منع کیا گیا، ٹھیک ہے، تو یہ تکمیلی ہے، اجنبی عورت کی طرف دیکھنا جو ہے یہ تکمیلی ہے۔ کس چیز کی تکمیل اس سے ہو رہی ہے؟ کہ وہ جس حکم سے روکا گیا ہے نا کہ ولا تقربوا الزنا، ٹھیک ہے، اس کی تکمیل یہاں ہو رہی ہے، اجنبی کی طرف، اجنبی عورت کی طرف جو ہے وہ نہ دیکھنے سے۔ وشرب قلیل المسکر، اور تھوڑا سا جو ہے وہ پی لینا اس کو کہ جس سے نشہ آتا ہو، ٹھیک ہے، تو یہ بھی تکمیلی ہے۔ ومنع الربا، اور اسی طرح سے جو ہے وہ ربا کو جو منع کیا گیا یہ بھی تکمیلی ہے۔ والور اللاحق فی المتشابہات، اسی طرح متشابہات میں جو ایک انسان کو بعض اوقات ایک تقوی آ جاتا ہے تو وہ بھی تکمیلات میں سے ہے۔ وَإِظْهَارُ شَائِرِ الدین، اچھا دین کے جو شاعر ہیں ان پہ انسان عمل کر لے، لیکن ان کا اظہار کرنا، ان کو نمایاں کرنا تو یہ بھی تکمیلات میں سے ہے۔ جیسے کصلاۃ الجماع فی الفرائض والسنن وصلاۃ الجمعہ، جیسا کہ جماعت کی نماز ہے، ٹھیک ہے، اور سنن ہے، جمعہ کی نماز ہے۔ دیکھیں تکمیلات میں جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فرض ہو،
بعض اوقات کوئی تکمیلی چیز فرض کے درجے کی بھی ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات کوئی تکمیلی چیز جو ہے وہ مستحب کے درجے کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ فرق رکھنا ہے۔ اصل میں یہاں سارا زور جو ہے وہ اس کے تکمیلی ہونے پہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اگر وہ تکمیلی ہے تو اس کا کوئی درجہ جو ہے وہ ثانوی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا یہ ایک درجہ کوئی چیز استحباب کا ہے، تھوڑی ٹھیک ہے سی ایسے۔ کلیئر کر دیں، جیسے پہلے ہم نے تین چیزیں، تین کیٹیگریز پڑھی، ضروریات ہیں، حاجات ہیں اور تحسینیات ہیں۔ جی تو جی یہ تکمیلی جو ایلیمنٹ ہے وہ کہیں تحسین کے آس پاس آ رہا ہے، یا اس کو کیسے ہم ایگزیکٹ وہ کریں گے؟ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ ضروریات کے لیے کچھ چیزیں تکمیلی ہیں، ٹھیک ہے، اب جو چیزیں ضروریات کے لیے تکمیلی ہیں تو بعض اوقات وہ خود ضروری درجے کی ہوتی ہیں اور بعض اوقات وہ ضروری درجے کی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ جیسا اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہلے جو شروع میں انہوں نے مثالیں دی ہیں، جیسے قصاص، ٹھیک ہے، اب جو قصاص میں تماثل ہے تو یہ مطلب ضروری درجے میں مطلوب نہیں ہے، آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے کہ آپ قصاص اسی طرح سے لیں جیسے اس نے قتل کیا، لیکن لازم نہیں ہے۔ لازم نہیں ہے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ ایسے قصاص نہیں لیتے ہیں تو قصاص کے حکم پہ عمل ہو گیا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی قصاص کے حکم قرآنی پہ عمل نہیں ہوا، آپ نے تو اس کو پھانسی دی ہے، آپ نے اس کی گردن تلوار سے کیوں نہیں اڑائی کیونکہ اس نے اگلے کی گردن کاٹی تھی، نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے۔ تو تکمیلی ہونے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس حکم کو مکمل کر رہی ہے، ٹھیک ہے، مکمل بعض اوقات جو ہے جب وہ کر رہی ہوتی ہے، اس کو کمپلیٹ کر رہی ہوتی ہے، تو بعض اوقات وہ فرض درجے میں ہوتی ہے وہ تکمیل، اور بعض اوقات وہ استحباب کے درجے میں ہوتی ہے۔ سر یہ شراب کو تھوڑا پینا، یہ یعنی تھوڑی سی شراب پی لینا، یہ تکمیلی میں کیسے آ رہا ہے؟ یہ تھوڑا کنفیوز کر رہی ہے چیز۔ نہیں نہیں نہیں، وہ انہوں نے شراب نہیں کہا، شراب نہیں کہا، یہ وشرب قلیل المسکر، ٹھیک ہے، قلیل المسکر، مسکر کا ہے۔ مسکرات آپ یوں کہہ لیں کہ ایک عمومی لفظ ہے جس میں عام طور پہ نبیذ وغیرہ بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اگرچہ کل مسکر حرام، ہر مسکر کو حرام کہا گیا، شراب کو خمر کہتے ہیں، تو یہاں انہوں نے خمر کا لفظ نہیں استعمال کیا، ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں۔ تو وہ مسکر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ کوئی نشہ آ گیا ہو، یعنی اصلاً اس کے اندر نشہ نہ ہو لیکن اس کے اندر آ گیا ہو، جیسے نبیذ جو ہے وہ کھجوروں کا شربت بناتے ہیں۔ تو بشرب قلیل المسکر، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تھوڑا جو ہے نا وہ نشہ کرنے والی چیز ہے اس کا پینا، تو یہ تکمیلات میں سے ہے۔ تکمیل کس کی ہو رہی ہے؟ تکمیل جو ہے وہ اس کی ہو رہی ہے کہ وہ جو منع کیا ہے مسکرات سے، کہ جس سے انسان کی جو ہے وہ عقل معاف ہو جاتی ہے، اس کے لیے یہ تکمیلی ہے۔ تو اب یعنی اس کو پینے سے بھی منع کیا گیا نا، یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ اس کی اجازت دی گئی ہے، دیکھیں نا پیچھے، وَالْمَنْعُ مِنَ النَّظَرِ إِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ وَالشُّرْبِ قَلِيلِ الْمُسْكِرِ، تو یعنی منع کیا گیا ہے اجنبی عورت کی طرف دیکھنے سے، اور قلیل نشاور چیز کو پینے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اطفار، ٹھیک ہے سر۔ تو یہ جو قلیل نشہ آور ہے نا، اس کو پینے سے منع کیا گیا ہے، لیکن یہ تکمیلی طور پہ ممنوع ہے، اصلاً جو ہے نا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو نشہ آور چیز ہے وہی ممنوع، اصلاً وہی ممنوع ہے کہ جس سے عقل معاف ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ضروریات دین سے ہے نا کہ عقل کی حفاظت کی گئی، ٹھیک ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے جی تھوڑی پیتا ہوں جس سے عقل معاف ہی نہیں ہوتی، تو اب کس کی حفاظت ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، وہ یہ سوال کر سکتا ہے نا، تو اس کو ہم یہ جواب دیں گے کہ نہیں، یہ تکمیلات میں سے ہے۔ اچھا، آگے ہم کہاں تک پہنچے تھے؟ اسی طرح کا صلاۃ الجماع فی الفرائض، دیکھیں فرائض میں جماعت کے ساتھ اگر نہیں بھی پڑھی، اگرچہ اختلافی مسئلہ ہے، یہ بھی مالکی ہیں، فقہاء میں یہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن عام طور پہ موقف یہی ہے کہ جماعت کے بغیر اگر فرض پڑتا ہے تو فرض ادا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، فرض ادا ہو جاتا ہے،
باقی جماعت کا ثواب اس کا رہے گا. تو یہاں پہ وہ بھی مطلب اسی رائے کو لے رہے ہیں، وہ جو میجورٹی کی رائے ہے. کصلاۃ الجماع فی الفرائض، فرائض میں جو جماعت کی نماز ہے یہ تکمیلات میں سے ہے. بس سنن، سنن وغیرہ بھی، وصلاۃ الجمعہ، اور نماز جمعہ بھی، یعنی انہوں نے نماز جمعہ کو بھی تکمیلات میں سے لیا ہے. اگر ظہر بھی پڑھ لیتا ہے تو اس کا ان کے بقول مطلب فرض ادا ہو گیا. والقیام بالرہن والحمیل والاشہاد فی البیع، اسی طرح جو ہے وہ رہن کا مسئلہ ہے، یا یہ جو کفیل، کفیل ہے، اور اسی طرح بیع وغیرہ میں جو گواہیوں کا مسئلہ ہے. اذا قلنا انہ من الضروریات، جب ہم یہ کہیں کہ یہ بیع جو ہے نا یہ ضروریات میں سے ہے، تو اب بیع اگر ضروریات میں سے ہے تو بیع کے اندر جو گواہیاں ہوں گی، گواہیاں ہوں گی، تو اب وہ گواہیاں جو ہے وہ اس کی تکمیلات میں سے ہوں گی. یعنی گواہیوں کے بغیر بھی بیع ہو جائے گی، مطلب دو گواہ نہیں ہے پھر بھی بیع تو ہو جائے گی. لیکن ہم یہی کہیں گے کہ دو گواہ اگر ہوں گے تو وہ جو ضرورت ہے وہ اپنے مکمل درجے میں جا کے پوری ہو جائے گی. یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا جی، نیکسٹ کیا ہے؟ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ، اب حاجیات کی بات کر رہے ہیں. دوسری چیز کیا ہے؟ اچھا یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں نا، رہن جو ہے، رہن، بیع میں رہن، اور بیع میں جو ہے وہ کفالت، ٹھیک ہے، کسی کو کفیل بنانا یا کوئی چیز رہن رکھنا، ٹھیک ہے، یا اسی طرح گواہیاں، یہ سب جو ہے وہ بیع میں تکمیلات میں سے، یہ بات انہوں نے کہی. وَأَمَّا الثَّانِيَةُ، اب دوسری چیز حاجیات ہے. فَكَاعْتِبَارِ الْكُفْءِ وَمَهْرِ الْمِثْلِ فِي الصَّغِيرَةِ، کہ صغیرہ جو چھوٹی بچی ہے اس کا جب آپ نکاح کرتے ہیں تو اس میں آپ کف کا اعتبار کریں اور میل مثل کا اعتبار کریں. دیکھیں نکاح جو ہے یہ تو حاجیات میں سے ہے، یہ تو حاجیات میں سے ہے، یعنی ضرورت تو اس کو کہتے ہیں نا کہ جس کے بغیر سروائیو نہ کیا جا سکے، ٹھیک ہے. تو حاجیات اس کو کہتے ہیں کہ جو ضرورت تو ہے لیکن اس کے بغیر انسان رہ سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ مراد ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو صغیرہ کا جو نکاح ہے، صغیرہ کے نکاح تو حاجیات میں سے ہے، لیکن وہ نکاح اس کا کف میں کرنا یا اس کا مہر جو ہے وہ مہر مثل ہو، یعنی اس کے خاندان کی عورتوں جیسا اس کا حق مہر بھی ہو، تو یہ تکمیلات میں سے. اگر کف میں اس کا نکاح نہیں ہوگا تو پھر بھی نکاح تو ہو جائے گا، اور اگر اس کا مہر مثل نہیں ہوگا تو پھر بھی نکاح تو ہو جائے گا. فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ لَا تَدْعُو إِلَيْهِ حَاجَّةٌ، کیونکہ اس کی طرف جو ہے نا یہ مہر مثل ہو یا کف میں نکاح ہو، یہ اس کی حاجت جو ہے نا وہ اتنی نہیں ہے. مثل الحاجت الى اصل النکاح فی الصغیرہ، جتنی حاجت جو ہے وہ چھوٹی بچی کے نکاح کی ہے، تو نکاح کی حاجت زیادہ ہے، اور نکاح میں جو مہر مثل ہونا چاہیے یا نکاح میں کف ہونا چاہیے اس کی حاجت ویسی نہیں ہے، اس لیے وہ تکمیلات میں سے. وَإِن قُلْنَا إِنَّ الْبَيْعَ مِن بَابِ الْحَاجِيَاتِ، اگر ہم یہ کہیں کہ بیع جو ہے وہ حاجیات میں سے ہے. اب وہ دیکھیں نا تھوڑا تھوڑا اختلاف بھی کر رہے ہیں، پہلے وہ بیع کو ضروریات میں سے لے کے آئے ہیں، تو انہوں نے تھوڑی سی اس پہ گفتگو کی، تو انہوں نے کہا چلیں کوئی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بیع ضروریات میں سے نہیں ہے، بیع حاجیات میں سے ہے، بیع کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے. چلیں بہرحال پھر ہم کیا کہیں گے؟ فَالْإِشْهَادُ وَالرَّهْنُ وَالْخَمِيلُ مِن بَابِ التَّكْمِلَةِ، تو پھر وہی بات ہو گئی کہ گواہیاں ہوں یا بیع کے اندر رہن کوئی چیز آپ رکھوا دیں یا کوئی کفالت ضمانت کا معاملہ کر لیں تو یہ تکمیلات میں سے ہوگا. وَمِن ذَلِكَ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ الَّذِي تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ. اچھا اسی طرح سے جمع بین الصلاتین جو سفر میں ہم کرتے ہیں، دو نمازوں کو جمع کرتے ہیں اور پھر ہم قصر بھی کرتے ہیں نماز میں، ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی تکمیلات میں سے ہے. مطلب آپ سفر میں جو ہے وہ اگر جمع نہ کریں، ٹھیک ہے، یعنی اگر جمع کا حکم نہ بھی ہوتا سفر میں، تو بہرحال گزارا تو ہو جانا تھا نا، گزارا تو آپ کا ہو جانا تھا. تو
آپ اتنی مشقت میں نہیں پڑھنے والے تھے کہ آپ کہتے کہ جی نہیں یہ تو حاجیات میں سے تھا، یہ جمع کا حکم ہونا ہی چاہیے تھا، یا سفر میں اگر کسر نہ بھی ہوتی تو گزارا انسان کا ہو ہی جانا تھا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے یہ تکمیلات میں سے، حاجیات کی تکمیلات میں سے۔ وجمع المریض الذي يخاف ان يغلب على عقله، اسی طرح وہ مریض جو نمازوں کو جمع کرتا ہے اس کے بارے میں اندیشہ ہے کہ اس کی عقل جو ہے نا کہیں مغلوب نہ ہو جائے، تو اس لیے وہ نمازوں کو جمع کرتا ہے۔ فہذا وامثالہ کالمکمل لہذه المرتبہ، یہ مرتبہ تو یہ اس قسم کی جتنی مثالیں ہم نے بیان کر دی ہیں یہ حاجیات کے مرتبے کی تکمیلات میں سے ہیں۔ اذ لو لم یشرع لم یخل باصل التوسعہ والتخفیف، کیونکہ اگر یہ چیزیں مشروع نہ بھی ہوتی، مطلب جمع بین الصلاتین کا حکم نہ ہوتا، کسر کا حکم نہ ہوتا۔ ایک منٹ، بیٹری اس کی ڈاؤن ہو گئی ہے، جی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ چیزیں مشروع نہ بھی ہوتی، مطلب یہ کسر نماز ہے، جمع بین الصلاتین ہے، مریض کے لیے جمع کرنا ہے، تو لم یخل باصل التوسعہ والتخفیف، تو جو اصل شریعت کے اندر وسعت ہے یا تخفیف ہے، ٹھیک ہے، آسانی ہے یا رخصت ہے، تو اس پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس تخفیف اور اس آسانی کے لیے تکمیلات میں سے ہیں یہ احکامات، یعنی کچھ آسانیاں جو ہیں اور کچھ وسعتیں شریعت کی یا رخصت ایسی ہیں کہ جو حاجیات میں سے ہیں، اور کچھ وسعتیں اور آسانیاں ایسی ہیں جو حاجیات میں سے نہیں ہیں بلکہ ان کی تکمیلات میں سے ہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جی۔ وَأَمَّا الثَّالِثَةُ، اب تیسری چیز آ گئی تحسینیات۔ فَكَآدَابِ الْأَحْدَاثِ، جیسے دیکھیں کہ آپ کا وضو ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے، تو اب اس کے کیا آداب ہیں، ٹھیک ہے۔ وَمَنْدُوبَاتِ الطَّہَارَات، یعنی آپ حالت حدث میں ہیں نا، یا آپ کو کہہ لیں کہ حالت نجاست میں مثال کے طور پہ ہیں، تو پھر کیا آداب ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، مطلب کھانا کھانا ہے تو اس سے پہلے آپ وضو کر لیں، ٹھیک ہے، اسی طرح سے اور بھی چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں۔ ومندوبات الطہارات، اور طہارت حاصل کرنے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ریکمینڈڈ ہیں، مندوب ہیں۔ وترک ابطال الاعمال، اچھا یہ میرے خیال میں اس کی تصویر غائب ہو گئی، ہاں یہ آ گئی، چلیں جی۔ وترک ابطال الاعمال المدخول فیہا وان کانت غیر واجبہ، تو وہ جو کہ غیر واجب ہوں، وہ اعمال جو کہ غیر واجب ہوں اور جو اس میں شامل ہوں، ٹھیک ہے، طہارات وغیرہ میں جو شامل ہوں، تو اب ان کو چھوڑنا نہیں، اگرچہ غیر واجب ہوں پھر بھی ان کو چھوڑنا نہیں۔ والانفاق من طیبات المکاسب، اور جو پاکیزہ جو طریقے ہیں کمانے کے، یعنی پاکیزہ طریقے سے جو آپ نے کمایا ہے، جو آپ کی کمائی ہے اس میں سے خرچ کرنا۔ والاختیار فی الضحایا والعقیقہ والعتق، اور قربانی کا معاملہ ہو، عقیقے کا ہو یا غلام کو آزاد کرنے کا ہو، تو اس میں جو ہے جو اختیار ہے، ٹھیک ہے، اس کا تعلق بھی کیا ہے، تکمیلات سے ہے۔ وما اشبہ ذالک، ٹھیک ہے، تو حالت نجاست میں جو آداب ہیں ان کا تعلق بھی تکمیلات سے ہے،
طہارت میں جو مندوبات ہیں ان کا تعلق بھی تکمیلات سے ہے، اور پھر آپ کو اپنی پاکیزہ ترین کمائی میں سے خرچ کریں. ویسے تو اپنی کمائی میں سے خرچ کر سکتا ہے، لیکن پاکیزہ ترین میں سے بہترین کمائی میں سے خرچ کرے، یہ بھی تکمیلات میں سے ہے. اور اسی طرح چن کے قربانی لینا، عقیقہ کرنا، بہترین جانور اور بہترین غلام کو آزاد کرنا، تو یہ بھی تکمیلات میں سے ہے. ومن امثلۃ هذه المسألہ ان الحاجیات قد تتم للضروریات. اچھا، اس کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں اس مسئلے کی مثالیں یوں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حاجیات جو ہے نا یہ ضروریات کا تتمہ ہے، وکذالک التحسینیات قد تکمل للحاجیات، اور تحسینیات جو ہیں یہ حاجیات کا تکملہ ہے. فإن الضروریات ہی اصل المصالح، ضروریات جو ہے وہ اصل مسالے ہیں. حسب ما یاتی تفصیل ذالک بعد هذا، انشاءاللہ آگے چل کے اس کی تفصیل آئے گی. تو گویا حاجیات ضروریات کا تکملہ ہے اور تحسینیات حاجیات کا تکملہ ہے. اس کے علاوہ ان تینوں کی تکملہ علیحدہ علیحدہ بھی موجود ہے. یہ بات کر رہے ہیں. المسألہ الثالثہ، تیسرا مسئلہ. کل تکملہ فلاح من حیث ہی تکملہ شرط. ہر تکملہ اس اعتبار سے کہ وہ تکملہ ہے اس کے لیے ایک شرط ہے. وَهُوَ أَلَّا يَعُودَ اعتبارها عَلَى الْأَصْلِ بِالْإِبْطَالِ. اور وہ شرط کیا ہے کہ اس کا اعتبار ایسا نہ ہو، یعنی تکملہ کا اعتبار ایسا نہ ہو کہ آپ کو اصل کو باطل قرار دینا پڑ جائے. یعنی وہ اصل کا تکملہ ہے نا، تو اگر آپ تکملہ کا اعتبار کر رہے ہیں اس طرح سے کہ اصل باطل قرار پا رہی ہے، تو پھر تکملہ مطلب جو خود جو ہے وہ اگلی کی تکمیل کرنے والا ہے، تو اس کو ہم نے لے کے کیا کرنا ہے جب اصل ہی باطل ہوگی جس کی وہ تکمیل کر رہا ہے. ٹھیک ہے. وذالک ان کل تکملۃ یفسی اعتبارها الى رفع اصلها. اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہر وہ تکملہ کہ جس کا اعتبار ہمیں اصل کے انکار تک پہنچا دے، ہر وہ تکملہ جس کا اعتبار ہمیں اس کی اصل جس کی وہ تکمیل کر رہا ہے اس کے اصل کے انکار تک پہنچا دے، فلا یصح اشتراطها، تو اس تکملہ کو ہم نہیں لیں گے. ٹھیک ہے. اس کو شرط بنانا صحیح نہیں ہے. ان ذالک، اس وقت جبکہ وہ اپنی اصل کو باطل قرار دے رہا. وجہین، دو، اس میں دو دلیل ہیں. احدہما، اب یہ تکمیلات کی بات چل رہی ہے نا کہ تکمیلات جو ہے نا وہ ان کے تکملہ ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اصل موجود رہے. احدہما ان فی ابطال الاصل ابطال التکملہ. پہلی دلیل تو یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ آپ اصل کو باطل قرار دے دیتے ہیں تو تکملہ بھی باطل ہے، کیونکہ تکملہ تو کھڑا ہی اصل کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. لأن التکملہ ما کملتہ کالصفہ مع الموصوف، کیونکہ تکملہ جو ہے اس کے ساتھ کہ جس کی وہ تکمیل کر رہا ہے ایسی ہے جیسے صفت موصوف کے ساتھ. تو آپ کہتے ہیں جی صفت تو ہے موصوف نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ صفت موصوف کے بغیر ہو؟ تو اسی طرح تکملہ جو ہے وہ اپنی اصل کے بغیر نہیں ہو سکتا. فَإِذَا كَانَ اعتبار الصفت یؤدی الی ارتفاع الموصوف، تو اگر یہ معاملہ ہو کہ صفت کا اعتبار کرنے سے موصوف اٹھ جاتا ہو. ٹھیک ہے. اگر آپ اس صفت کا اعتبار کریں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ موصوف کا انکار کرنا پڑ جائے. لازم من ذالک ارتفاع الصفہ ایضا، اس سے یہ بھی لازم آئے گا کہ صفت بھی موجود نہیں ہے. اگر موصوف نہیں ہے تو ظاہری بات ہے صفت بھی غائب ہو گئی. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کہیں موصوف نہیں ہے صفت ہے، تو اسی طرح سے آپ اصل کا انکار کر کے تکملہ ثابت نہیں کر سکتے. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو اصل کا انکار ہونے سے تکملہ بھی غائب ہو جائے گا. فاعتبار هذه التکملہ على هذا الوجه مؤد الى عدم اعتبارها، تو اس طرح سے تکملہ کا اعتبار کرنا اصل میں اس کے عدم اعتبار تک پہنچا رہا ہے. یعنی اس بات تک آپ کو پہنچا رہا ہے کہ آپ اس کا اعتبار نہ کریں. یعنی کس طرح سے تکملہ کا اعتبار کرنا؟ اس طرح سے کہ آپ اصل کا انکار
آپ کو کرنا پڑ جائے. وہذا محال لا یتصور، اور یہ چیز محال ہے، یہ اس کا تصور بھی ممکن نہیں. وَإِذَا لَمْ يُتَصَوَّرْ لَمْ تُعْتَبِرِ التَّكْمِلَةُ، اب جب اس کا تصور ممکن نہیں تو ایسے تکملہ کا اعتبار بھی نہیں ہو سکتا. وَاعْتُبِرَ الْأَصْلُ مِنْ غَيْرِ مزید، تو ہاں اصل کا اعتبار ہوگا، اور آپ یہ کہیں گے کہ جی اس اصل کا اعتبار ہے اور اس کے تکملہ کا اعتبار نہیں ہے. ایسا تکملہ جس سے اصل کا انکار کرنا پڑ جائے تو وہاں اصل بھی نہیں ہے، تکملہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں آپ یہی کہیں گے کہ تکملہ نہیں ہے، اصل موجود ہے. بس ثانی انا لو قدرنا تقدیرا، اگر ہم یہ فرض کریں ان المصلحہ التکمیلیہ تحصل ما فوات المسالہ الاصلیہ، کہ جو تکمیلی مصلیت تھی، یعنی جو تکملہ سے حاصل ہوئی وہ تکمیلی مصلیت ہے، اور جو اصل سے حاصل ہوئی وہ اصلی مصلیت ہے، کہ جو تکمیلی مصلحت ہے وہ اصلی مصلیت کے فوت ہونے سے حاصل ہو رہی ہے. لکان حصول الاصلیہ اولا لما بینہما من التفاوت، تو پھر اصلی مصلیت کا حصول یہ زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ دونوں کے درمیان بہت تفاوت ہے. یعنی دو مصلیتیں ہیں نا، ایک تکملہ سے حاصل ہو رہی ہے وہ تکمیلی مصلیت ہے، اور ایک اصل سے جو ہے وہ حاصل ہو رہی ہے وہ اصلی مصلیت ہے. تو جب دونوں میں سے ایک مصلیت حاصل ہوگی تو آپ مصلیت اصلیہ کو ترجیح دیں گے. اب اس کی وہ مثال دے رہے ہیں. وَبِيَانُ ذَلِكَ أَنَّ حِفْظَ الْمُحْجَى مُحِمٌّ كُلِّيٌّ. مہجہ ویسے تو کہتے ہیں دم قلب، یعنی دل کے خون کو، یا روح کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ روح کی جو حفاظت ہے یہ بہت ضروری ہے اور کلیات میں سے ہے. ٹھیک ہے، جان کی حفاظت آپ کہہ لیں، جان کی حفاظت جو ہے یہ بہت ضروری ہے. وحفظ المروعات مستحسن، اور جو مروعات سے مراد یعنی آداب وغیرہ سے متعلقہ چیزیں ہیں، عادات سے متعلقہ چیزیں ہیں، ان کی جو حفاظت ہے وہ مستحسن ہے، وہ ریکمینڈڈ ہے. یعنی جان کی حفاظت ضروریات میں سے ہے، اور آپ یوں کہہ لیں کہ عادات کی جو حفاظت ہے وہ مستحسن ہمارے. فحرمت النجاسات حفظا للمروعات، جو نجس چیزیں حرام کی گئی ہیں وہ نجس چیزیں حرام کی گئی ہیں عادات کی حفاظت کے لیے، یعنی انسان کی جو عادات ہے نا وہ خراب نہ ہو جائے، عادتیں خراب نہ ہو جائیں اس کی. ٹھیک ہے، اخلاق اس کے نہ بگڑ جائے. وَإِجْرَاءً لِأَهْلِهَا عَلَى مَحَاسِنِ الْعَادَاتِ، اور اجراء لِأَهْلِهَا، تاکہ انسان جو ہے اس کو اچھی عادات کے اوپر جو ہے اس کو اچھی عادات کے اوپر جو ہے وہ جاری کیا جا سکے، اچھی عادات پہ اس کو رواں کیا جا سکے. فَإِنْ دَعَتِ الضُّرُورَةُ إِلَىٰ إِحْيَاءِ الْمُحْجَى بِتَنَاوُلِ النَّجَسِ، اگر ضرورت اس کی متقاضی ہو کہ انسان کو نجس جو ہے وہ کھانا پڑے گا، کیوں کہ اس کی جو زندگی ہے اس کا احیاء اسی میں ہے، تو کان تناول اولا، تو اب اس نجس کا جو تناول ہے وہ اس کے لیے اولا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اب دو جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مصلحتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. ایک مصلحت وہ ہے جو کہ کلی ہے اور ضروری درجے کی ہے. کلی اور ضروری یہ دو لفظ ہیں، یہ دونوں اہم ہیں. اور دوسری جو ہے نا وہ مصلحت جزئی ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ عادات سے ہے. تو اس لیے ہم کلی اور ضروری مصلحت کو ترجیح دیں گے جزئی اور عادات سے متعلق عادی مصلحت کے اوپر. وَكَذَلِكَ أَصْلُ الْبَيْعِ ضروری، اس کو ایک اور مسئلے سے سمجھیں کہ بیع جو ہے نا بیع یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ ضروریات سے متعلق مصلحت ہے، یعنی ایسی مصلحت ہے جو ضروری مصلحت ہے، بیع کے بغیر انسان کا گزارا مشکل ہے. وَمَنْعُ الْغَرَرِ وَالْجَهَالَةِ مُكَمِّلٌ، لیکن بیع میں جو ہے نا وہ کوئی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی غرر نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو
کوئی جو ہے نا وہ جہالت نہیں ہونی چاہیے. جہالت اس اگنورینس کے معنی میں نہیں جس معنی میں ہم وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں مطلب وہی غرر سے ملتی جلتی چیز. تو یہ جو چیزیں ہیں نا کہ غرر سے منع کیا اور جہالت سے منع کیا بیع میں، تو یہ تکمیلات میں سے ہے. فلو اشترط نفی الغرر جملتاً لن حسم باب البیع، اگر تو غرر کو بالکل ہی منع کر دیا جاتا کلی طور پہ تو بیع کا باب ہی ختم ہو جاتا. کیونکہ بیع کی کئی قسموں میں تو غرر ہوتا ہی ہوتا ہے، غرر ہوتا ہی ہوتا ہے. یعنی دھوکہ نہیں بلکہ اس میں لا علمی بھی آ جاتی ہے، لا علمی بھی آ جاتی ہے. یعنی ایک چیز جو ہے وہ متعین نہیں ہے، غیر متعین ہے، یہ بھی اس میں آ جاتا ہے. وَكَذَلِكَ الْإِجَارَةُ ضروریہ او حاجیہ، اسی طرح سے جو اجارہ ہے ٹھیک ہے ضروری درجے کا بھی اور حاجت کے درجے کا بھی. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ کوئی اپنے بچے کے لیے کسی کو جو ہے وہ کسی مرضع کوئی خاتون سے دودھ پلواتا ہے. اب وہ دودھ پلانے کی اجرت طے کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب متعین نہیں ہو سکتا نا کہ اس نے کتنا دودھ پلایا ہے، نہیں متعین ہو سکتا کبھی بھی. اسی طرح پرانے زمانے میں حمام ہوتے تھے تو وہ جا کے غسل کرتے تھے. اب اس میں کتنا پانی استعمال کرنا، خیر اب تو ممکن ہو کہ کوئی آپ اس میں میٹر شیٹر لگا دیں، لیکن یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ اب بھی ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. بیع میں خاص طور پہ تو اس میں پھر جو ہے نا وہ بہت سارے بیع کے جو رستے ہیں وہ بند ہو جائیں گے. واشتراط حضور العوضین فی المعاوضات من باب التکمیلات، اسی طرح عوضین جو ہیں دونوں عوضین کیا ہے، یعنی ایک تو ثمن ہو گیا نا، قیمت ہو گئی نا، اور دوسرا مبی ہو گیا مطلب جو چیز بیچی جا رہی ہے جسے آپ پروڈکٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پروڈکٹ اور پرائس یہ عوضین ہے. تو دونوں جو ہے وہ معاوضات میں موجود ہوں یہ تکمیلات میں سے ہے. ٹھیک ہے. یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ بعض اوقات جو ہے وہ ثمن نہ بھی ہو تو بیع ہو جائے گی، اور بعض اوقات وہ شے نہ ہو تو پھر بھی بیع ہو جائے گی. ولما کان ذلك ممکنا فی بیع الاعیان من غیر عسر، کیونکہ بیع اعیان میں بغیر کسی تنگی کے یہ ممکن تھا کہ دونوں چیزیں موجود ہوں، تو منع من بیع المعدوم، تو اس لیے معدوم کی بیع سے منع کر دیا گیا. الا فی السلم، ہاں بیع سلم کو جائز رکھا گیا. بیع سلم میں یہی ہے نا کہ آپ قیمت پہلے دے دیتے ہیں، چیز آپ کو بعد میں ملتی ہے. وذالک فی الاجارات ممتنع، لیکن اجارات میں تو یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ موقع پر موجود ہوں. اجارے میں دونوں چیزیں جو ہے وہ موقع پہ موجود نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. فاشتراط وجود المنافع فیہا وحضورها يسد باب المعاملۃ فیہا، تو اب یہ شرط لگانا کہ جو منفعت ہے اجارے میں وہ موقع پر موجود ہو تو اس سے اجارے کا رستہ ہی رک جائے گا. والاجارۃ محتاج الیہ، اور اجارہ جو ہے وہ اسی کے اوپر تو چل رہا ہے. فجازت وَإِلَّمْ يُحْذَرِ الْعِوَضُ أَوْ لَمْ يُوجَدْ، تو اجارہ